السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ چیپٹر نمبر 5 باب پنجم ہم پڑھ رہے تھے شہریوں کے حقوق کے بارے میں، جس میں ہم نے پہلے مذہبی حقوق، ان کے سیاسی حقوق اور ان کے معاشرتی حقوق کے بارے میں بات کی تھی۔ اب ہم بات کریں گے یہاں پر شہریوں کے معاشی حقوق کہ ایک ریاست میں رہنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کے معاشی حقوق کون کون سے ہوتے ہیں، یعنی ان کو معیشت کے حوالے سے، اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے، اپنی آمدن، اپنے کاروبار کے حوالے سے ان کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں، ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ملکیت کا حق کہ اسلام ذاتی ملکیت کو جائز قرار دیتا ہے، یعنی ہر ریاست میں رہنے والے باشندے کو، اس فرد کو، شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جائز آمدنی کے ساتھ قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر اور معاشرتی طور پر کوئی بھی کسی بھی طرح کی جو جائیداد ہے اس کو اپنے خاص ملکیت میں رکھ سکے، اپنی ملکیت میں رکھ سکے، اپنے نام پر رکھ سکے۔ لیکن اگر جائیداد حلال اور جائز آمدنی سے ہو، لیکن اگر وہ ناجائز آمدنی سے ہو یا کسی دوسرے کا حق طلب کیا ہو تو اس پر پھر ریاست جو ہے یہ اسے جواب طلب ہوگی، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو لہٰذا اسی بات کے بارے میں پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ النجم آیت نمبر 39 میں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لیس للانسان الا ما سعی کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہی جو وہ کوشش کرتا ہے، یعنی انسان اگر حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو حلال ہی ملے گا، اگر حرام کمانے کی کوشش کرتا ہے اسے حرام ہی ملے گا، اور جتنی وہ کوشش کرتا ہے اتنا ہی اسے ملے گا۔ تو لہذا اس لیے سب سے پہلے معاشی طور پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ کوئی بھی چیز، کسی بھی طرح کا کاروبار کر سکے اور کسی بھی چیز کو اپنی جائز آمدنی کے ذریعے سے اپنی ملکیت میں رکھ سکے۔ نمبر 2 تحفظ جائیداد کا حق کہ ہر شہری کو یہ حق دیا گیا ہے کہ یہ اس کا حق ہے کہ ریاست جو ہے اس کی جو جائیداد ہے، اس کے جو ملکیت میں چیز ہے اس کا تحفظ کرے، کسی کو اس پر قبضہ کرنے کی اجازت نہ دے۔ اگر کوئی کسی کی چیز پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو پھر ریاست کا یہ فرض ہے تو شہری کا حق جو ہے وہ تلف ہونے سے بچائے اور اس کے عدل و انصاف اس کو مہیا کرے۔ اسی بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے بارے میں فرمایا کہ تم جہاں چاہو رہو، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ شرائط ہیں کہ نہ تم خون ریزی کرو، نہ چوری کرو اور نہ کسی پر ظلم و زیادتی کرو۔ یعنی اگر کسی ریاست میں غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ وہاں پر ان کی جائیداد کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حق دیا ہے کہ وہ جہاں بھی چاہیں رہیں، لیکن ان کے درمیان شرط کیا ہے کہ وہ اسلامی ریاست میں خون ریزی نہیں کریں گے، یعنی قتل و غارت نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے اور کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ حق معاش اسلامی معاشرے کے ہر فرد کو اپنی صلاحیتوں اور اپنی قابلیت اور اپنے فن کے لحاظ سے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی جائز اور حلال جو ہے وہ معاشرے میں رہتے ہوئے اپنا حق معاش یعنی کوئی بھی کاروبار جو ہے اس کو شروع کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی جو ہے وہ کھانا بنانے میں اچھا ہے تو وہ اپنا ریسٹورینٹ شروع کر سکتا ہے، کوئی کپڑے کے کاروبار میں اچھا ہے تو وہ اپنا کپڑے کا کاروبار چلا سکتا ہے، کوئی تجارت میں اچھا ہے تو وہ اپنا تجارتی کاروبار کر سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ کام جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، ایسا حق معاش جو کہ معاشرے میں برائی کا سبب نہ بنے۔ یعنی اگر کوئی شراب خانہ یا جوا خانہ کھولنا چاہے تو ریاست شہری کو اس چیز کی اجازت نہیں دے گی۔ وہی حق معاش جو کہ معاشرے میں ایک جائز طور پر جانے جاتے ہیں، جن کو اسلام نے، جن کے ذریعے سے حلال روزی کمائی جا سکتی ہے، صرف وہی حق معاش کا حق حاصل ہے کہ ہر شہری جو ہے وہ اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق جو ہے وہ معاشرے میں حق معاش کو اپنا سکے۔ اس کے بعد محتاجوں کی کفالت کہ معاشرے کے وہ افراد جو فطری طور پر یا حادثاتی طور پر روزی کمانے کے قابل نہیں، ریاست ان کی کفالت کی ذمہ دار ہے۔ یعنی کچھ ایسے افراد ہیں جو کہ پیدائشی معذور ہوتے ہیں، کچھ ایسے افراد ہیں جو کہ کسی ایکسیڈنٹ میں معذور ہو جاتے ہیں۔ اب ریاست کی یہاں پر ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی کفالت کرے، یعنی کچھ برے ہو جاتے ہیں، ان کی اولاد جو ہے وہ نہیں ہوتی اور وہ اب اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنے لیے رزق کما نہیں سکتے، اپنی روزی نہیں کما سکتے، تو پھر یہاں پر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کی کفالت کرے۔ اسلامی قانون وراثت کی روح سے جس شہری کا کوئی وارث نہ ہو، ریاست اس کی وارث ہوتی ہے۔ یعنی ایسا انسان جس کا کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو اور وہ اکیلا رہ گیا ہو، بہت چھوٹا ہو یا پھر زیادہ عمر کا ہو، تو پھر اس کی کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست پر آتی ہے۔ اسی طرح جس کا کوئی کفیل نہ ہو، یعنی جس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، جس کی کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو، تو ریاست کی اس کی تمام ضروریات کی کفیل ہوگی۔ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی کفالت کا بوجھ بھی ریاست ہی کے ذمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ میرے دور خلافت میں یعنی میری حکومت میری ریاست میں دریا کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر جاتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے جواب دہ ہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین خود لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں روح بدل کر بازاروں میں جایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی ضروریات کا اندازہ لگا کر ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ غیر مسلموں یعنی ذمیوں کے حقوق۔ زمین غیر مسلم شہریوں کو کہا جاتا ہے جو اسلامی ریاست میں قیام پذیر ہوتے ہیں، یعنی اگر پاکستان میں کیونکہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، یہاں پر غیر مسلم رہتے ہیں تو وہ یہاں پر ذمی کہلائیں گے۔ ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت جو ہے وہ ریاست کے ذمہ ہوتی ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ کافر اور مشرک ہرگز مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، تاہم ان سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ شرف صرف اسلام کو ہی حاصل ہے کہ وہ غیر مسلموں کو نہ صرف مذہبی آزادی عطا کرتا ہے بلکہ ان کے معاشرتی اور سیاسی حقوق کا بھی لحاظ رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ اسلامی ریاستیں عطائیت اور وفاداری کا حق ادا کرتے ہوں۔ ان کے چند نمایاں حقوق درج ذیل ہیں۔ اب یہاں پر غیر مسلموں کے مزید حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ وہ غیر مسلم جو کہ اسلامی ریاست میں رہتے ہوں اور اسلامی ریاست کے اصولوں پر عمل کرتے ہوں، یعنی وہاں پر خون ریزی نہ کرتے ہوں، چوری نہ کرتے ہوں، انتشار نہ پھیلاتے ہوں، تو ایسے شہری وہ مسلمانوں کے دوست تو نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ کافر اور مشرک جو ہیں وہ مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے حسن سلوک کی تاکید کی۔ کب تک حسن سلوک؟ جب تک وہ غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف کوئی سازشیں نہ کریں، ان کے مذہب کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو لہٰذا یہاں پر غیر مسلموں کے بھی جو ہے وہ چند حقوق جو ہے وہ نمایاں الگ سے بیان کیے گئے۔ نمبر 1، جان و مال کی حفاظت، کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے غیر مسلم شہریوں کے جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، کیونکہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں قاتل مسلمان قتل کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا جو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہوگی، یعنی جنت کی خوشبو اتنی زیادہ ہے کہ انسان کا سفر اب اتنا ہو کہ وہ 40 سال سفر کر کے جنت تک پہنچے گا تو وہ وہیں سے جنت کی خوشبو کو محسوس کر لے گا۔ تو جو انسان کسی ذمی کو قتل کرتا ہے، کسی غیر مسلم کو قتل کرتا ہے، تو اس مسلمان کے لیے بھی سزا رکھی گئی۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک اسلامی معاشرہ ہے تو وہاں پر حق جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ کسی بھی طرح کا سلوک کرے۔ یہاں پر اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ غیر مسلم جو کہ اسلامی ریاست میں قیام پذیر ہیں ان کی جان و مال کی بھی حفاظت کی جائے۔ قانونی مساوات، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ قانون کی نگاہ میں یکساں جرم کرنے والے یکساں سزا کے مستجیب قرار پائیں، یعنی ایک جیسا جرم کرنے والوں کو سزا بھی ایک جیسی دی جائے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جرائم کی سزا میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جاتا۔ غیر مسلم کی حق تلفی بھی قانونی طور پر اتنا بڑا ہی جرم ہے جتنا کہ کسی مسلمان کی حق تلفی کرنا، گویا قانون کے سامنے مسلم اور غیر مسلم مساوی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی اسلامی ریاست کا جو قانون ہے وہ تمام مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو برابر کے حقوق دیتا ہے۔ اگر ایک مسلمان نے چوری کی ہے تو اس کی سزا بھی قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو اگر کوئی غیر مسلم جو ہے وہ اسلامی ریاست میں چوری کرے گا تو اسلام کے مطابق اس کی بھی یہی سزا ہوگی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو لہذا قانون کی نظر میں اسلام نے مسلم اور غیر مسلم جو ہے ان دونوں کو برابر کی حیثیت دی۔ نمبر 3، مذہبی آزادی۔ غیر مسلموں کو اپنی عبادت گاہوں میں آزادانہ طور پر اپنی عبادت کرنے کا جو ہے وہ حق حاصل ہے، یہ ان کا معاشی غیر مسلموں کا حق ہے ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے کہ وہ اپنی جو رسومات ہیں اپنے مذہب کے مطابق وہ کھلے عام جو ہے وہ آزادانہ طور پر ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اپنے رسومات جو ہے وہ آزادانہ طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد شخصی آزادی، کہ غیر مسلموں کو شخصی آزادی حاصل ہے، وہ معاشرے میں ایک شخص جو ہے وہ آزادانہ طور پر رہ سکتا ہے۔ غیر مسلم شہریوں کے شخصی معاملات ان کے اپنے مذہب اور رسم و رواج کے مطابق کیے جاتے ہیں، یعنی اگر وہ شادی کرتے ہیں تو اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں، اس میں اسلامی ریاست جو ہے وہ کسی بھی طرح کے مداخلت نہیں کرتی، یعنی اگر عیسائیوں کی شادی کے رسومات جو ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں تو مسلمان ریاست اس چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی جو نکاح کی رسومات ہیں وہ اسلام کے مطابق ادا کریں، کیونکہ غیر مسلموں کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے عقائد کے مطابق جو ہے وہ اپنی رسومات کو ادا کریں۔ حق معاش، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو بھی کاروبار، تجارت اور دیگر ذرائع سے آمدنی اختیار کرنے کی آزادی حاصل ہے، البتہ ان کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمہ ہوگی اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہیں۔ جزیہ وہ ٹیکس ہوتا ہے جو کہ وہ ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اسلامی ریاست کو ادا کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الاخراج میں لکھا ہے
ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک غیر مسلم بوڑھا جو اندھا بھی تھا اور ایک دروازے پر کھڑا بھیک مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جزیہ ادا کرنے، اپنی ضروریات پورا کرنے اور بڑھاپے کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لائے اور اپنے گھر سے کچھ دیا اور پھر بیت المال کے خزانچی کے پاس بھیجا، یعنی بیت المال کے خزانے کی جو جانچ پڑتال کرنے والا تھا اس کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ وظیفہ یعنی منتھلی یا ہفتے کے بعد اس کو پیسے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کو بہترین طریقے سے پورا کر سکے۔ اسلامی تعلیمات میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے عام صدقات غیر مسلموں کو دیے جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی خاندان کو صدقہ دیا۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 یہودی رشتہ داروں کو 3000 درہم کی مالیت کا صدقہ دیا۔ یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ ہم کسی بھی طرح سے جو صدقہ خیرات وغیرہ ہے اس طرح سے ہم غیر مسلموں کی جو کہ غریب ہیں، نادار ہیں، ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں۔ عہدے اور ملازمتیں اسلامی ریاست کی بنیاد نظریہ اسلام پر ہے، لہذا اسلامی ریاست کے کلیدی اور مرکزی عہدوں پر، یعنی جو مرکزی نہیں ہوتے، جو چھوٹے عہدے ہوتے ہیں، اور مرکزی عہدے جو بڑے عہدے ہوتے ہیں، ان پر کسی غیر مسلم کو فائز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سے ملکی پالیسی اور نظریے کی حفاظت ممکن نہیں رہتی۔ یعنی جو ہمارے سیاسی عہدے ہوتے ہیں ان میں ہم جو ہے وہ غیر مسلموں کو اپروچ نہیں کرتے، ان کو فائز نہیں کرتے، کیونکہ اس سے اسلامی ریاست کی جو پالیسی ہے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن باقی ہر ملازمت یعنی ہر غیر مسلموں کے لیے بھی حاصل کرنا ممکن ہے۔ یعنی غیر مسلم جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست میں ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، ایک لیکچرر بھی ہو سکتا ہے، ایک ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، ایک کاروبار کرنے والا تاجر بھی ہو سکتا ہے، وہ کپڑے کی دکان بھی چلا سکتا ہے، وہ جس طرح سے چاہے اپنے باقی جو حکومتی عہدے ہیں، یعنی ڈاکٹری کی نوکری، یہاں پہ ایک لیکچرر کی نوکری، انجینئرنگ کی نوکری، یہ تمام حکومتی عہدے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ صرف سیاسی عہدے جو ہیں جس کے وجہ سے ایک اسلامی ریاست کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، ان پر غیر مسلموں کو فائز نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ باقی جو ترقیاتی عہدے ہوتے ہیں ان میں غیر مسلموں کو ان کا حق جو ہے یہ ہے کہ وہ بھی اس عہدے کی ملازمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنی خداداد علمی قابلیت کی بنا پر تمام عہدوں اور ملازمتوں پر کام کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ان حقوق کے علاوہ غیر مسلموں کو مسلموں کی طرح یکساں سیاسی اور معاشرتی حقوق حاصل ہیں، جن میں حق رائے دہی، نمائندگی، مثبت تنقید کا حق وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یعنی جس طرح ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے دیں، اپنی نمائندگی کے لیے کوئی بھی عہدہ حاصل کریں، حکومت کے اوپر مثبت یا پھر منفی تنقید کریں، اسی طرح غیر مسلموں کو بھی یہ تمام حقوق حاصل ہیں۔ تو یہ ہمارا ٹاپک جو تھا اسلامی ریاست میں ایک شہری کے حقوق، جس کے 4 پوائنٹ تھے: مذہبی حقوق، سیاسی حقوق، معاشرتی حقوق اور معاشی حقوق۔ یہ ٹاپک ہمارا یہیں پر کلیئر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔